اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا مشاہدہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے، آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ بیسیکلی جو مشاہدہ ہے اس میں ایک بہن نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کبھی ویلکم فیل نہیں کرتے کہیں ہم جاتے ہیں تو، لیکن ہمارا وہاں جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور مجبوری بن جاتا ہے۔ تو بس یہ بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا یہ ورد کرتی رہیں اور اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ جن کے گھر یہ گئیں اور وہاں پہ ان کو تقریباً رہنا بھی کافی دنوں کے لیے پڑا، ادھر نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہاں پر ان جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے ان کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کیا، بہت اچھے طریقے سے ان کو ملے، بہت اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا۔ اور کہتی ہیں کہ وہاں سے ہم نے آگے ایک اور رشتہ دار والوں کی طرف جانا تھا جو کہ ان سے بھی زیادہ فیل ہو رہا تھا مجھے کہ مجھے ویلکم نہیں کریں گے، کیونکہ پہلی جگہ تو کہتی ہیں کہ اگر میں درود ابراہیمی نہ بھی پڑھتی تو بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مجھے ہوتی، اور کیونکہ ان لوگوں میں کچھ لوگ مجھے پیار بھی کرتے ہیں تو وہ وقت تو گزر جاتا وہاں پر، لیکن درود ابراہیمی کی برکت سے جو پہلی والی جگہ تھی ادھر بہت اچھا وقت گزرا۔ پھر ایک دوسری جگہ جہاں پہ کہتی ہیں بالکل میں ویلکم فیل ہی نہیں کر رہی تھی، نہ کبھی لائف میں کیا تھا، وہاں پر بھی بہت ہی بہترین قسم کا کہتی ہیں کہ میرا معاملہ رہا اور بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، بلکہ اس کو انجوائے بھی کیا۔ تو یہ سارے جو معاملات زندگی ہے، جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آتی ہے جہاں ہم ڈر جاتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسے معاملات ہیں، تو چھوٹی سی اگزامپل ہے نا کہ وہ کہیں جا رہی تھیں اور ڈر رہی تھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ لوڈ فیل کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کہیں ملنے کے لیے جائے تو لوگ اسے اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کریں۔ اور لیکن یہاں پہ ہم اس کو بڑے پیمانے پہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں رہ رہے ہیں، آپ کو پریشانی ہے، کوئی آنے والی مشکل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا ان کو فیوچر کی ٹینشن نہیں ہوتی، خاص کر وہ لوگ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، اگر کم بھی پڑھ رہے ہیں تو مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، اپنی تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد ملتی ہے فیوچر میں، ان کے ہر معاملات کا آسان ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی سے لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں پڑھ کے، یہ تو میں ایکسپیرینس بلکہ شیئر کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اتنے مشاہدات ہیں، اور لوگ اب روحانیت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں پھر وہ شیئر بھی نہیں کرتے۔ یہ سارے جو معاملات زندگی ہے یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ پاک درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو فیوچر کی ہر ٹینشن، آنے والی ٹینشن، پریزنٹ کی ٹینشن سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ بہن یہی کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے پیمانے کی بات ہے، آپ اس کو بڑی بڑی زندگی کے معاملات میں لے کے چل سکتے ہیں، جہاں آپ کو ڈر ہو، کبھی اگر آپ نے اپنے کسی پیارے کو کہیں بھیجنا ہو، آپ کو ڈر ہو کیا ہے وہاں کیسے مینیج ہوگا یا کچھ بھی، تو اس کو بھی درود ابراہیمی کچھ سکھا دیں کہ وہ تھوڑا پڑھ لے اور خود بھی آپ ان کے لیے پڑھیں، دعا کریں۔ یہ جو زندگی ہے نا یہ مستقل چلتی رہے گی اور اس کے اندر مشکلیں، پریشانیاں سب آپ کی زندگی کا پارٹ ہیں، لیکن جیسے ان بہن کا مشاہدہ ہے آپ اس کو سسرال پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو میکے پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میچیورٹی از ریئلائزنگ کہ یعنی میچیورٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کے بعد جو آپ کا میکا ہے وہ بھی کچھ سسرال تک کی حد طرح کا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے بھائی اگر ہیں تو ان کی اپنی وائف ہوں گی، آپ کی بہنیں اگر ہیں تو ان کے اپنے مسائل کچھ ہوں گے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اور کبھی کبھار انفارچونیٹلی ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار میکا جو ہے وہ ایک ایسا اجنبی گھر بن جاتا ہے لڑکی کے لیے کہ وہ بھی اس کے لیے گھر نہیں ہوتا، لیکن بہت خوش قسمت وہ لڑکیاں ہیں جن کا میکا ان کے لیے بہت ہی محبت والی جگہ رہتی ہے۔ تو یہاں میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میچیورٹی تو یہی ہے ریئلائز کرنا کہ سسرال اور میکا دونوں ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے ایک وقت پہ جب آپ کو سسرال والوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، میکے والوں سے بھی شکایتیں ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کہیں بھی چاہے آپ سسرال رہے ہیں، چاہے آپ اپنے میکے میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ کہیں آفس میں کام کریں جہاں اکثر آفس میں تو اکثر کے یقیناً بلکہ آفس میں تو بہت ہی گندا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بڑے قسمت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا انوائرمنٹ نصیب نہیں ہوتا اور بہت ہی خوشی اور سکون سے ان کا ٹائم گزرتا ہے، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھیں ایسے تو لوگ رہیں گے نا جو ٹاکسک ہوں گے، تو بس کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے اپنی وریز کو ہٹانا ہے، اور وہ تبھی ہٹیں گے جب آپ درود ابراہیمی کا مشاہدہ کریں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ تو یہ ان بہن کے واقعات سے ہی فیل ہوتا ہے، بلکہ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی آپ کے لائف میں پرابلم، ڈر ہے، خوف ہے، آپ کے رزلٹ آ رہے ہیں،
آپ خاموشی سے درود ابراہیمی کا ورد کرتے چلے جائیں اور پھر ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ہم اکثر اوقات اپنی زندگی میں کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور کبھی پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے، کچھ لوگ شادی کے لیے پریشان ہیں، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مشکل، یہ سب تو رہے گی نا، لائف کا پارٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک تو مشقت کے لیے پیدا کیا اور یہ کہ آزمائش بھی کرتے ہیں تاکہ دیکھا جائے تم میں سے کون مال میں بہترین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کیا ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج کل آڈیوز میں نے بڑا بولنا شروع کیا ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ جب آپ پاس ایک آپشن ہے اپنی زندگی آسان کرنے کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک کرسی ہے لکڑی کے پھٹے والی، اور ایک کرسی ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی آپ کو انجوائے کروا دینے والی، جو ریکلائنر والے صوفے اگر لوگ بیٹھے ہوں نا کبھی، چاہے مال جا کے ہی بیٹھے ہو تو ان کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اگر اس طرح کے، یعنی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنی زندگی آپ آسان بنا سکتے ہیں، تکلیف سے دور بنا سکتے ہیں، تو پھر کیا غلطی ہے؟ پھر آپ کریں، پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی کا ورد کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنی مشکلوں کو آسان کریں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی مشکل ہو کر بھی گزر گئی ہے۔ خاص کر وہ بہنیں جو صبح صبح اٹھ کر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد کمپلیٹ کر لیتی ہیں، ہاں ان کو ٹائم لگتا ہے، اب آج کل تو فجر جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہن جیسے کہتی ہیں، کچھ بہت سارے ڈیفرنٹ لوگوں کے معاملات ہیں، واقعات ہیں کہ ہمیں کسی کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، کسی کو 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور جب ظاہر ہے ویڈیو پہ اگر لوگ سنتے ہیں پاز کر کر کے، اس میں تھوڑا اور ٹائم لگ جاتا ہے، ظاہر ہے پاز کرنے سے پھر آپ کا وقت بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو لائف کی چیزیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا صبح 9 بجے سے پہلے درود ابراہیمی مکمل ہو جائے، اور اکثر اوقات تو کوشش ایک بہن جیسے کرتی ہیں کہ وہ 7 بجے سے پہلے، کبھی کبھار 7:30 تک کہتی ہیں۔ سردیاں جب آتی ہیں تو کہتی ہیں 8-9 بھی بج جاتے ہیں درود ابراہیمی ختم ہوتے، لیکن یہ ساری جو کرم، اس دن جو بہاریں ہوتی ہیں، اس دن جو میرے کام آسان ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل جو ہے اس میں مجھے اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اپنا ایک اور واقعہ بھی شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں یہی سوچتی تھی کہ درود ابراہیمی میں نے صبح پڑھ لیا تو بس کوئی مشکلات پریشانی مجھ پر نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوتا تھا، دن بہت اچھا گزرتا تھا۔ لیکن کہتی ہیں مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ اگر اس دن میرے نصیب میں کوئی ذلت یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے جس سے میں نے گھبرا جانا ہے، تو کہتی ہیں درود ابراہیمی اگر میں پڑھ لوں صبح سویرے تو اس پریشانی، وہ نظر تو آتی ہے کہ بہت بڑی تھی، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کیسے اللہ نے مجھے اس میں سے نکال لیا، اور وہ جو ڈیمیج اصل میں ہونا ہوتا ہے، وہ جو تنگی اصل میں ہونی ہوتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، جو سب سے بڑا کرم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی اپنا ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ درود ابراہیمی روز 1000 مرتبہ پڑھ رہی تھی، ایک دن کا 1000 مرتبہ ختم ہو گیا، اس دن کے کچھ ریلیٹیوز، مہمان جو تھے وہ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی، کہتی ہیں کہ بہت ہی تلخ لفظ، شاید ورڈ ہونا چاہیے، تلخ لفظ میں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بہت ہارش ورڈز میں ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی، جس سے بہت ہرٹ ہوئی، لیکن کہتی ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں شاید بہت بری طرح پھٹ پڑتی اور لڑائی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اور کہتی میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہر چیز سیٹل ہو گئی اپنی اپنی جگہ پہ، جو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جیسے کہ بہت بڑے بڑے کیا سمجھ لیں کہ معاملات خراب ہو سکتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ کس کی نظر، کس کی حسد، کس کا کیا معاملہ، کس کی کیا آپ کی لائف میں ایسی مصیبت آنی ہے، کہ اگر آپ نے پہلی اپنی نا لائف کی پرائورٹی رکھیں کہ آپ نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ختم کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اب وہ بہنیں جو کہتی ہیں 1000 نہیں کر سکتی، تو صبح اٹھتے ساتھ جتنی بھی آپ میکسیمم تعداد ختم کر سکتی ہیں آپ کریں، 313 جو مرضی آپ، چاہے 100، 101، 300، 200، جو آپ کے حساب سے میکسیمم تعداد ہے وہ صبح سویرے اٹھ کے ختم کریں۔ ہاں آپ کی پریشانی تو ہوگی، تھکاوٹ تو ہوگی، لیکن آپ یقین کریں اس کے بعد اس کی جب عادت بن جائے گی تو آسان ہو جائے گا۔ جیسے ایک جو بہن بتا رہی ہیں اپنا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں فجر کے بعد، تو کہتی ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا رات بھر جاگتی رہتی تھی، تو جب درود ابراہیم پڑھتی تھی تو آنکھوں میں ایسی نیند آتی تھی، دل کرتا تھا بس سب کچھ چھوڑوں اور سو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہمت طاقت دے دیتے تھے، اور وہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایڈ کی ہے۔ تو پلیز میکسیمم صبح جتنا ہو سکے درود ابراہیمی پڑھیں، اپنے دن کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ اگر آپ صبح 1000 مرتبہ پڑھ چکی ہیں درود ابراہیمی، تو دن کا جو بھی سارا ٹائم ہے اس میں چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ پہلے ہفتے تو شاید کسی کو عادت نہ پڑے، لیکن جب آپ مستقل مزاجی سے بہت ہی دھیان سے فوکس کر کے یہ بات رکھیں گے کہ اچھا بغیر تسبیح نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ بار بار سی کوشش کریں گی تو آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر آپ کے ہونٹوں پہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی فضول بات ہو ہی گی نہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔